آپ کے لیے میں نے ایک شیشہ تیار کیا ہے، یہ ٹائٹل پڑھ کر دیکھ لیں۔ سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی 16,000 احادیث روافظ کا فیضان ہے آپ کے صرف سیاستہ میں۔ ابھی میں اگلی سیاح کی طرف نہیں گیا، اس میں اور ہزاروں نکلی ہیں، اور پھر اسی سیاستہ میں 14,000 سے زائد روایات میں نے ٹریس آؤٹ کر لی ہیں جو ناسبیوں کی طرف سے آئی ہیں۔ آپ کے معیار کا تو سیاستہ میرا بھی کوئی نہیں، اور جس شریعت کے ضابطے میں یہ روایات جو معمول بہا ہیں آپ کے ہاں موجود ہیں، یہ آپ کی شریعت تو اوندے منہ گر گئی۔ رافضیوں کے بغیر تو تمہاری شریعت ہی نہیں بنتی۔ اس کتاب کے سینے میں لکھا ہے امام ذہبی کا اعتراف، اگر شیعہ اور روافظ راویوں کی روایات کو قبول نہ کیا جائے تو روئے زمین پر کسی کو حدیث رسول نہیں ملے گی، اور یہ بہت بڑا فساد ہوگا۔ ابھی تو میں نے برکات روافظ کا تصور قائم ہی نہیں کیا، صرف نشاندہی کی ہے۔ ابھی تو وہ بیات آئے گے، اور جس ٹائٹل پر آپ ناچ رہے ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ٹائٹل پر آپ ناچ رہے ہیں اور معیار سمجھ رہے ہیں، ان کے فتاوی رضویہ شریف میں 600 سے زائد مقامات پر فیضان روافظ کا نور موجود ہے۔ اگر فیضان روافظ کو ان روایات کو نکال دیا جائے تو یہ فتاوی رضویہ شریف ہوا سے بھی کہیں ادھر چلا جائے، کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کی تو شریعت ان کے بغیر نہیں بنتی۔ آپ لفظ رافضی کو گالی بنا کر ہم جیسے مسکینوں کو کوستے ہیں جناب والا، یا کبھی سادات کرام پر جا چڑھتے ہیں۔ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پہلے آپ میں اگر غیرت نام کی کوئی شے ہے، دم خم ہے، تو فقیر کی اس کے تحریر کا جواب دو۔ پھر اس کے بعد آپ کو بڑی تکلیف ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم نے ان کا تقدس کیوں بیان کیا ہے، تو میں نے الحمدللہ 26 گھنٹے ٹیلی ویژن پر پروگرام کیا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی افضلیت کی قطعیت کا۔ آپ اس کو توڑیں۔ ابھی تو آپ ان کے ایمان کا سوچ رہے ہیں، ان کا ایمان ثابت کریں یا نہ کریں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے مولوی جمع ہو جائیں، کسی مولوی کے پاس اس کے ایمان کی کوئی قرآنی تصدیق نہیں ہے، نہ نبوی تصدیق ہے۔ پہلے آپ اپنے ایمان کی تصدیق پیش کریں، پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بات کریں۔ تمہارا تو اپنا ایمان کہیں ثابت نہیں ہے، تو ہم ایسے شودے قسم کے مولویوں کے ساتھ بات کریں؟